बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि सफ़ेद दाढ़ी, उड़ी रंगत, वीरान आंखें, ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ आगे जाके बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक तशवीश का इजहार करना चाहता हूँ। एक खबर है, मतलब जाहिर है कि खबर पर मुझे तशवीश है और ये खबरें जो है बड़े तवत्तर के साथ आ रही हैं। कोई खैर दी खबर इमरान खान के पासों नहीं आती। पहले सियासत में जो एक क्या कहते हैं तेज़ी लाई गई इमरान खान के अंदाज में, या उन्होंने तब्दीली लेकर आए कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, उन्हें भाजी पाकिस्तान को एक नए अजाब में डाला हुआ है। लेकिन वो अपनी जगह पर है। अब इमरान खान जो यानी सियासी जमात के नाम पर उन्होंने एक डांस पार्टी टाइप इकट्ठी की है ना, उसने पाकिस्तान की माशरत के ऊपर जो असरात मुरतब करने शुरू किए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं यार। सियासी नज़रियात से बिल्कुल हट के देखिए, जमात इस्लामी का अपना एक नज़रिया है, ये पीपल्स पार्टी का अपना एक नज़रिया है, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है और वो अपने नज़रियात के मुताबिक सियासत करने का उसको मुकम्मल हक हासिल है। इमरान खान को भी इसी तरह हक हासिल है, उनके लोगों को भी हक हासिल है। पर यार गल है वे कि सियासत के नाम के उत्ते तुसी साडे जिहड़ा कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, उन्होंने तो भाएं बिल्कुल ही ख़राब ना करें। ऑडियोज़ आ रही हैं बार बार। एक ऑडियो का मैंने कल जिक्र किया था, एक ऑडियो आज भी है और वो बड़ी सर्कुलेट हो रही है। यास्मीन राशिद साहब हैं और उसमें को नशीन साहब हैं, मुबैना तौर पर उनकी गुफ्तगू है। वो नशीन साहब बता रही हैं जी वो कैंपों में लड़कियां जाके बैठ जाती हैं और फिर जो वो आगे करती हैं वहाँ पर वो भी उन्होंने डिस्कस किया है, मैं वो बात नहीं कर सकता। फिर वो जनाब कहती कि जनाब उनको जब मना करते हैं तो वो आगे तो मैंने घूरियाँ पाते हैं, यानी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो यास्मीन राशिद साहब कहते हैं जी ठीक है बेटा, आप हमने किसी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, आप मना करती हैं बस ठीक है, जेड़ा नहीं जानती घर आती 10 बजे तो पहले तो सीख करिए, बस आप उनको कह दिए करें, मेरी तरफ से पैगाम दे दिया करें, बाकी वो अपनी मर्जी से आज़ाद ने। तो ये जो आज़ादी है ना सर, ये कोई मादर पितर आज़ादी टाइप वाला काम लग रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज से यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक सिलसिला दुनिया भर में शुरू हुआ था हिप्पीज़म का। उसमें जो यानी लम्बे लम्बे वाल रखे होंगे सन, गिटार फड़े हत्थां च, मोटरसाइकिलों ते कुड़ियां मुंडे जिहड़े ना निकल जाते सन और मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाके चरस पीते, गांजा पीते, नशे करते और गाने गाते। इस तरह का एक उनका सीन होता था। आपने इस तरह की फिल्में देखी होंगी या पुरानी फिल्मों में आपको ये सीन नज़र आएगा। वो दम मारो दम वाला गाना जीनत अमान दा मैंने भी याद आ गया, इंडिया के अंदर एक फिल्म थी उसमें था। तो मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने लगता कि एहो जिहा कोई सीन है इमरान खान दे बाहर यार, वो वहाँ पर कोई बंदा होश में होता ही नहीं है। अजीब किस्म की गुफ्तगू है जो वहाँ से मंजर आम पर आती है। 2014 में धरने दिए इमरान खान साहब ने, 126 दिन का धरना था यार। ऐसी ऐसी बातें तब भी लोगों ने बाहर की निकालनी और बताई कि मैं कन्ना हाथ लाना था। ये यहाँ पर धरना होता था लाहौर में, लालिक चौक में, वहाँ से जो कुछ सुबह टाइम फिर वो मतलब सफाई वाले इकट्ठा करते थे, वो जिहो जी गल्लां दसदे सन, बंदा कन्ना हाथ लांदा सी। और मैं ये तब भी ईमानदारी से समझता रहा कि यार ये ना खाम खा प्रोपेगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन को जो है इतनी खुल नहीं है। हमारे माशरे में घुटन तो है ना, अब औरत मार्च चलियाँ बेचारियाँ चाह रही ने औरत मार्च करना, तुम करन दो मामा, तुसी उन्होंने मगर क्यों पे हो, ठीक है। वो आप अपने जो भी उनके किरदार है उसका जवाब वो रब को देंगी। आप कौन है? ये सोसाइटी जो है अजीबो गरीब मामला था यहाँ पर। तो मैं ये मेरा ख्याल था कि ख़वातीन को जो है ना लोग जो है ज़रा ज़्यादा थोड़ी जी एक खुल सी मिल गई है, ये वो अपना रोल पॉलिटिकली बड़ा एक्टिवली प्ले करना चाहती हैं, तो उस पर लोगों को इतराज़ है। लेकिन भाई ने पॉलिटिकल रोल नहीं गा, ए कोई जिहड़ा ना माशरत दे विच कोई नवा वगाड़ वगूड़ जिहा पैदा किया जा रहा है या हो चुका है। 80 को शायद पता नहीं 18वीं सदी के लोग हाँ, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं बजाते खुद इस जो पाकिस्तान के अंदर विमेन राइट्स की मूवमेंट है, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ने मैं मतलब पिछले कोई 30-35 साल तो यानी यदि हर साल की एक्टिविटी में मैं शामिल होना और मैं बिलीव रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ख़वातीन को बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना मिलकर काम करना चाहिए। कोई बहाना नहीं बुढ़िया का चलना चाहिए, ना ही मर्दा का चलना चाहिए, कोई बहाना। सोसाइटी तभी ग्रो कर सकती है जब औरत और मर्द बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे की मदद करके आगे चलाएंगे तो चलेगी, वरना तो भाई ने यही हालात रहेंगे। एक जना कमाएगा, 6 जने खाएंगे, तो कमाने वाले का अखीर जड़ा ना वो लक वो बेचारे का रह रू जाएगा। सच्ची बात है, ऐसे ही होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है हजूर कि ये जो मामला है ना, ये जो
عمران خان کے باہر گھر کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ویمن رائٹس والا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو کچھ اور ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم اس بات کی طرف سوچنا چاہیے. میں عمران خان کے حوالے سے تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ان سے تو میں توقع نہیں رکھتا. میرا تو ویسے بھی یہ خیال ہے کہ ان کی کوئی جو ہے نا گرفتاری دن نیڑے نے, لیکن آج میں نے ایک بات کی ہے ایک بندے سے, تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کی سین ہے, تو وہ بندہ بھی بڑا اہم ہے, اس کے بھی بڑے سورسز ہیں اور حکومت کے اندر بھائی دا پورا ہاتھ پہندا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھٹ صاحب جو نشئی آدمی ہوتا ہے نا اس کو جب آپ اطراع کر دے اس کو ٹینشن دیتے ہو نا تو وہ نشہ زیادہ کرتا ہے, اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے اکثر اوقات نا اس کی کوئی موت واقع ہو جاتی, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک مثال دی یہ عامر لیاقت صاحب کی, کہ انہوں نے کہا وہ نشئی آدمی سی, اس کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی, اس کی بیوی لے آئی, جو ظاہر ہے پتہ نہیں بیوی کسی بار وہ سامنے لے آئی, اس کے نتیجے میں اس نے نشہ زیادہ کرنا شروع کر دیا, فائنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا میں کہا یار میں تو عمران دی گرفتاری یا ان کی جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ پوچھی جانا. انہوں نے کہا بس جتنی گل میں کہنی سی کیا تھی, یہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. تو اب یہ معاملہ وہ میں عمران کا ذکر کرتا ہوں, وہ نشے دی گل کرنی شروع کر دیں, تو عمران خان کے اوپر تو میں گفتگو یعنی ان سے تو توقع نہیں رکھتا, کیونکہ انہوں اپنی انیاں ٹینشنیں پئی ہیں, وہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے قبول کرنے تیار کوئی نہیں, اور گرفتاری جڑی وہ پھٹتے پئی ہے, عدالت کی طرف ان کے وارنٹ نکلے پڑے ہیں, ان کو تو چھوڑے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے معاملے کو. یہ تو بڑے اور طرح کے سیاستدان رہے ہیں ساری زندگی, ابھی بھی ان کا بہت سارے ایشوز کے اوپر عمران سے اتفاق مکمل نہیں ہوتا, وہ میں جانتا ہوں اس بات کو. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, اور جو کوئی اصحاب ہیں, میاں محمود الرشید یار مطلب ٹھیک ہے ان سے نظریاتی اختلاف ساری زندگی رہا اور رہے گا, وہ جماعت اسلامی کے سوچ کے آدمی ہیں, ان کا وہاں پر دل جڑا اتھے جا کے وجدا ہے. عمران نل تے ووٹاں دی وجہ تو گئے نے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بارے میں. یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں, یہ کوئی آڈیو میں نہیں اکلے نے سنی, یہ سب سن رہے ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے. بہرحال اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ مرضی نال ہو رہا ہے, تو پھر یہ مرضی نال ہو رہا ہے تو بھائی پھر تو حالات بہت سیریس ہیں, اور سیریس نوٹس لینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. بہرحال میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ایک اور آڈیو ہے جس کے بعد پتہ نہیں کنی آڈیوز آنی ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ ساری آڈیوز جنیاں آندی ہیں ایہو جیاں وہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں یا عمران خان کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. بھلا عمران خان کی آڈیو آئی ہے تو وہ پلیئر پوائنٹ لبدا پھردا, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو آڈیو آئی ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں, ان کی 3 آڈیوز عمران کی اس طرح کی آ چکی ہیں. ایک آڈیو جو آئی ہے اپنا شہباز شریف صاحب کی, اس میں وہ انتظامی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوجیاں دی جڑی آندی ہیں سیاسی یا انتظامی معاملہ ہوتا ہے, اے بھائی دی جڑی آندی ہے وہ عجیب جہا معاملہ ہوتا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے, کدھر لے کے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اس پارٹی میں پرویز لائی صاحب بھی ایک کریکٹر ہیں جو ظاہر ہے آگے میں ہیں, انہوں بیچاریاں دے حالات ہیں کہ وہ آ تے گئے نے پر کتنے آئے نے, کس پوزیشن تے آئے نے, انہوں نے کچھ نہیں سمجھ آ رہی, واپس جان جو کہہ رہے ہی کوئی نہیں. ویسے بھی پرویز لائی صاحب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری کافی نزدیک ہے, اور میں تو کہہ چکا ہوں 2-4 دیہڑیاں دی گل ہے جی, مطلب یعنی دسن والے تو 10 دن تاریخ ٹائم پورا, لیکن میں ذرا تھوڑا جا مارجن دیکھ کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست ہے, اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوگا. وہ محمد خان پٹی اور گوگا پٹی صاحب پکڑے گئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. آج ان کو ادھر ہاسپٹل میں داخل بھی کروایا گیا ہے رحیمیہ خان میں, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. ان کی جو فوٹیج سامنے آئی ہیں اس فوٹیج میں وہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی دی داڑھی چٹی ہے, اکھاں تے گرد ہلکے نے, رنگ اڑا ہوا ہے اور ویرانی ہے آنکھوں میں, اور پریشانی ہے پورے چہرے کے اوپر, ہسنے تے ہسیا نہیں جاندہ. بات سیریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب سیریس گل نہیں ہو پاندی, یعنی بہت مشکل سے وہ اپنی تکلیف رونا وہ جس طرح ہوتا ہے نا جی میں پھائی جی کونج کرلاندی ہے وہ والا تقریباً حال ہے, پر کرلایا جا نہیں رہا. یہ ان کے حالات ہیں اس وقت, اور ان کو دیکھ کر بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب وہ فوٹیج سامنے آئی تو پرویز لائی ایک باری سہم دیا گیا کوئی ایک ہی ہوا اندر, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور پرویز لائی کے تو یوں سمجھ لیں کہ ان کا اصل طوطا پھڑیا گیا.
یہ وہ طوطا ہے جس کے اندر پرویز لائی کی جان ہے. بہت سارے معاملات جو ہیں پرویز لائی کے یہ سب ڈیل کرتے تھے. اب انہوں نے طوطے کی طرح بولے ہیں, بتانے والے بتاتے ہیں, اور چیزیں جو ہیں انہوں نے برآمد بھی کرائی ہیں, مزید کروائیں گے. ابھی ان کا ایک کیس کے اندر ریمانڈ لیا گیا 25 کروڑ روپے کا. یہ وہ جو ہے نا اپنا خسرو بردرز, ان کی مل کے اندر, شوگر مل کے اندر حصے دار ہیں. بندہ پوچھے 25 کروڑ تیرے کو کتوں آیا؟ یعنی آپ تو کلرک تھے, کلرک سے آپ ترقی کرتے سیکٹری ہو گئے, چلے وہ بھی ایک 2 نمبر ہی ہے, لیکن فرض کرے ہو گئے تو سیکٹری کی تنخواہ کو مہینے دی کروڑ روپے تھوڑی ہوتی یار. ٹھیک ہے, تو یہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے کہ آپ نے وہاں پر حصہ ڈال لیا؟ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر اس کو جو ہیں. اور پرویز لائی صاحب جو ہے کافی گھبرائے ہوئے ہیں, کافی پریشان ہیں کہ اے گل کیڑے پاسے جائے گی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز لائی نے ایک غلطی جو کی ہوئی ہے وہ بڑی سیریس قسم کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آصف زرداری کی آفر کو باقاعدہ نہ صرف ٹھکرایا بلکہ آصف زرداری کے ساتھ وعدہ کر کے بکر کے پائیں. اب ان کے پاس کوئی یعنی موڑ مہار والا سین ہی کوئی نہیں. کل بھی نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام کے اندر آصف زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پرویز لائی ایک غلط فون کال پر غلط ٹرن لے گئے اور ساڑھے دلوں تے فارغ پائے نوں, جتنے مرضی جاوے, اپنی من مرضی کے مالک ہیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو زرداری صاحب کہتے ہیں میں تو کوئی سیاستدان نہیں مانتا. یعنی عقل کا اس کا اندازہ لگائے کہ اس نے اپنے سارے مخالفین کو اکٹھا کر لیا. یعنی نواز شریف اور زرداری اتنے ایک دوسرے کے خلاف تھے کہ زرداری صاحب کے ایک دوست کے اوپر 465 ارب کا مقدمہ درج کیا تھا نواز شریف کے دور کے اندر. یہ جو نثار علی خان ہے انہوں نے کروایا تھا ڈاکٹر عاصم کے اوپر. ٹھیک ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا تھا. خیر مقدمہ 1.5 کروڑ دا چلان 1.5 کروڑ دا فائل کیتا سی, رولا 465 ارب دا پایا سی. ٹھیک ہے, اچھا. اور زرداری صاحب کہتے تھے یہ نواز شریف کے ساتھ تو جنت میں بھی جانا پڑا تو نہیں جائیں گے. اینے مخالف سن ایک دوجے دے تے پائن مڑ کے ہویا ہے کہ عمران خان کی ایک غیر سیاسی اپروچ کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے. ہوں عمران خان تڑیا پیا ہے اور وہ تڑے رہیں گے, بلکہ باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے کافی زیادہ پریشانی مزید دیکھنے کو مل سکتی ہے, بلکہ ملے گی. تو پرویز لائی صاحب بھی جو ہے نا وہ اب پہلے ان کو نکال لیے کرتے تھے, بچا لیے کرتے تھے ہر دفعہ آصف زرداری صاحب. جب 2008 میں نون لیگ کی پنجاب میں گورنمنٹ آئی تو آصف زرداری نے آگے بڑھ کے پرویز لائی نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا, اور ان کے بیٹے کے اوپر درج ہونے والے مقدمات میں سے ان کو مکمل ہیلپ آؤٹ کیا اور چیزوں کو تھوڑا سا ایز کیا. درمیان میں پھر جب معاملات گڑبڑ ہوئے تو پھر زرداری صاحب جو ہیں ان کے لیے انہوں نے راستے نکالے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان سے انتہائی ناراض ہیں, اور عمران خان جدے پلڑے پرویز لائی نے پار پایا وہ پائن اپنی پریشانی چ پی گیا. پرویز لائی بننا ایسی صدر, اتنے صدر دا عہدہ کوئی نہیں. اب ایک عجیب سین ہے, اتوں پرویز لائی دا جڑا پھڑیا گیا ہے گوگا پٹی, اور گوگا پٹی طوطے کی طرح بول کے سارا کچھ بتا گیا ہے. تو پرویز لائی جو ہے نا ان کی گرفتاری بھی نزدیک ہے. اور آج یہ جو پٹی صاحب ہے ان کے تصویر میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں, آپ دیکھیں. یقین کریں کہ میں نے ان صاحب کا وہ ٹور ٹیکا دیکھا ہوا ہے کہ جناب سلوٹ واجدے سن پنجاب اسمبلی میں آتے جاتے, بہت مہنگے پرفیومز, بہت مہنگے کپڑے, اور بہت اعلیٰ قسم کا یہ جو ہے نا خوراک. یعنی جو وہاں پر ایم پی ایز کو جن کے نام پر اسمبلی ہوتی ہے خوراک اویلیبل نہیں تھی سر. وہ بسکٹ ان کو نہیں ملتے تھے کھانے کے, وہ کافی ان کو نہیں ملتی تھی, چیف منسٹر کے روم میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں, سیکٹری صاحب کے روم کے اندر وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں. اور سیکٹری صاحب کہ جن رپورٹرز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تھے وہ ان کو وہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے. ایک دو باری میں بھی گیا ہوں تھے, وہ اس وقت سیکٹری صاحب کو مجھ سے وہ کام تھا, یہی سیکٹری ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو بڑے اعلیٰ نسل کے جو ہے نا وہ جی خلیفہ دی خطائی جڑے کہنا نا فیاض الحسن چوہان, وہ بھائی انہیں رکھی ہوں سی. میاں نواز شریف کھاندہ یا نہیں کھاندہ, اے ضرور کھاندہ سی. اور رنگت ان کی سرخ ہوتی تھی, سرخی مائل پائے نا, خون ہی بڑا ہوتا سی نا, خوراک بڑی اعلیٰ سی. اب حالت یہ ہے کہ جو ان کی تصاویر آئی ہیں اور جو فوٹیج آئی ہیں وہ دیکھ کے تو انسان کو واقعتاً ڈرنا چاہیے, کیونکہ سدا بادشاہی صرف رب دے کار ہے. تکبر نہیں پسند اللہ تعالیٰ کی ذات کو, اور تکبر زیب صرف رب کو دیتا ہے. یہ صاحب کا تکبر میں نے دیکھا ہوا ہے
کس طریقے سے یہ متکبر تھے اور کس طرح لوگوں کو ڈیل کیا کرتے تھے. خاص طور پہ جیڑا پتہ لگتا سی نا کہ یہ ماڑا جہا بھی ذرا پرویز لائی دے خلاف ہے تو یہ جس طرح اندر بہیو کرتے سن نا وہ اس کی گواہ ہیں سب لوگ, صافی سارے, اسمبلی کا سٹاف سارا. تو یہ وہ بھائی صاحب دی اپنی حالت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال پرویز لائی سہمیا پیا جے تو واری پرویز لائی دی آئی کھلوتی جی. آج بھی مجھے یہ کنفرم کیا جو ذرائع انہوں نے کہ کم پائیں نیڑے تیڑے گا جے. اب وہ کب تک ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.